کہ یہ قرآن پڑھنے والے کی قیامت کے دن یہی قرآن شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. تو قرآن کی تلاوت ہم نے کرنی ہے, قرآن پاک کو پڑھنا ہے, تو سینے سے لگانا ہے. آج وقت ایسا آ گیا ہمارے بچوں کے پاس موبائل, وہ رات بھی گزرتی ہے. میں نے دیکھا ہمارے پاس قریب میں کچھ بچے گندم کاٹ رہے تھے, کھود کہتے ہیں, وہ کاٹ رہے ہیں تو موبائل دیکھ رہے ہیں. ایک گراٹی چل رہی ہے, دوسرا موبائل دیکھ رہا ہے. یعنی رات تو رات, دن کام کاج ہر وقت موبائل کی جو ہے وہ گھر کا میزش ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آج بچے قرآن پڑھنا چھوڑ گئے. پڑھ کر کے قرآن کو کچھ جمع کر لو اب ثواب. قبر پر پھر کون آئے گا فاتحہ کے واسطے؟ نہ رضامندی خدا کی جس میں ہو ہر دن کر, کام جو کرنا ہے کر اس کی رضا کے واسطے. کام دوزخ کے لیے, جنت کا ہر امیدوار, باغ جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے. حق کی نافرمانیوں سے باز آ تو باز آ, آگ دوزخ کی بھڑکتی ہے سزا کے واسطے. قرآن کو پڑھو, قرآن کو سینے سے لگاؤ. میں کل پڑھ رہا تھا, حضرت عیسیٰ بن محمد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبر میں وفات ہو گئی ہے. قبر میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جس دنیا نے قرآن سے محبت کرے گا نا, وہ قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کرے گا. ابو بکر بن مجاہد قرآن میں تلاوت کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ بن محمد فرماتے ہیں, اے ابو بکر تمہارا تو انتقال ہو گیا تھا, قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ قبر میں آدمی گئے مکلف ہوتا ہے, وہاں قرآن تو عبادت نہیں ہوتی, آپ قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں, اے عیسیٰ میں جب قرآن کھولتا تھا, جب قرآن ختم کرتا تھا, میں نے سنا تھا کہ ختم قرآن پر اللہ اکبر دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. ان بچوں نے ختم قرآن کیا, الحمدللہ آج دعا قبول ہوگی. فرمایا ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں, میں جب قرآن کھولتا, جب قرآن کو پڑھتا, میں دعا کرتا تھا, مولا میں دنیا میں تیرے قرآن سے محبت تو کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں قبر میں جاؤں وہاں بھی تیرے قرآن کی تلاوت کیا کروں. فرمایا اے عیسیٰ میری دعا اللہ نے قبول فرمائی, اور میرے لیے قبر میں نہیں, القبر روضۃ من ریاض الجنہ, اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. جس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں, تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, اور ہم جس کو آج تک ہم ادنا سمجھ رہے تھے لیکن مقام پایا اس کا تیری گلی میں. وقت نہیں ہے کہ ہمارا جدول جو ہے ہمارے ذو نگرامی انشاءاللہ تعارف دعوت اسلامی کا کروائیں گے, اور اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. مجھے آگے اور جانا تھا, پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو جائیں گے. آپ سے عرض ہے رمضان آنے والا ہے, رمضان آنے والا ہے, اپنی نیک حلال کمائی کا حصہ الحمدللہ دعوت اسلامی کو پیش کریں کہ اس بار اگر 43 ہے تو آئندہ آپ کے حصے کرنے سے ایسی برکت ہو جائے کہ انشاءاللہ 50 سے اوپر تعداد ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول. بچپن تھا ہمارے آزم بھائی صاحب, ہمارے محمود بھائی صاحب, ماسٹر مشتاق صاحب, یہ کچھ نے مل کر ہم نے کوشش کی کہ نہیں یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. کوئی جگہ تو نہیں دے رہا ہے, کوئی بیٹھنے تو نہیں دے رہا ہے, کھڑے کھڑے تو یہ کام ہو نہیں سکتا, چلو رینٹ پہ لے لیتے ہیں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نور کی برسات ہو, مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. وہاں ہمارا اس کا آغاز ہوتا ہے, اور بلاخر اللہ ان دھکی والوں کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے, کیونکہ مومنین کے جو دل ہے نا اللہ کی دست قدرت میں ہے, اللہ جدھر چاہے گھما دے. تو ڈکی والوں کے دلوں میں رحم آ گیا کہ بھائی مدرسہ تھوڑا سا بنا ہوا ہے, مسجد بھی ہے تھوڑی سی, آپ دین کی خدمت کرتے ہیں, آپ آ جاؤ. تو ڈکی والوں نے اس مشکل وقت میں ہمیں گود لے لیا. ہر ایک کا احسان یاد ہے,
ہم وہ احسان بھولے نہیں ہیں. یہ احسان ڈکی والوں نے دعوت اسلامی پر نہیں کیا، دین کی خدمت کرنے والوں پر احسان کیا. اللہ ان کے احسان کا بدلہ انہیں عطا فرمائے گا. یہ مدرسۃ المدینہ ہمارا قائم ہوا تو چونکہ پہلے یہ تھا کہ یہ تحریک ملک مرشد سے اس کا نظام تھا، ہم پوری ورلڈ کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھتے تھے. آپ کہتے تھے اے مبلغ صاحب آپ یہ بتا رہے ہو فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، بتاؤ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے. آج میں آپ کو، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ جو مدرسہ آپ نے دیکھا ہے، ایسے ہمارے ہندوستان کے اندر 954 مدرسے، سبحان اللہ، حفظ و ناظرہ کے 954 مدرسے ہیں. سبحان اللہ. وہ اسٹوڈنٹ کتنے پڑھ رہے ہیں؟ طلبہ کرام حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں 42,841. سبحان اللہ. اب ہمارے اس زون میں آپ کو بتا دوں، یہ مدرسۃ المدینہ، اس کو باقاعدہ یہاں ڈکی آئے ہوئے حاجی معروف یا ہمارے بزرگ یہ بتائیں گے کتنے سال ہوئے. میرے خیال میں 5 سال ہوئے، جو مجھے یاد پڑتا 5 سال ہوئے. تو اس کی کیا کارکردگی ہے؟ 5 سالوں میں یہ تیسری دستار بندی ہے. پہلی دستار بندی میں ہم نے 27 بچے یہاں سے قوم کو دیے، دوسری دستار بندی پہ ہم نے 38 بچے قوم کو دیے، اور اس دستار بندی پر ہم نے کتنے ملازم 43 سبحان اللہ. یہ دے رہے ہیں قوم کو، آپ کے حوالے کر رہے بچے. اب آگے آپ سنو کہ بھائی اس مدرسے نے صرف یہی کام کیا اور کوئی کام نہیں کیا، تو اس نے اپنے جیسا ایک مدرسہ اس فیلڈ میں چھاد میں بھی قائم کر دیا. حفظ و ناظرہ کا مدرسہ چھاد حاجی گلور والی مسجد میں قائم ہو چکا ہے. نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولكن ينظر الى نیتکم و قلوبکم. اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے ان جو ہے بظاہر صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. نیت درست کر کے انشاءاللہ سماعت فرمائیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن پاک میں ہم نے فرمایا اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ کیا ہو جاتے؟ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن وار انسان تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرا جوش تیرا سینہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے پورا قرآن 6666 آیتوں کو تیرے سینے میں محفوظ فرما دیا. سبحان اللہ. قرآن کو پڑھو، حافظ قرآن بنو، عالم قرآن بنو، قاری قرآن بنو. کتنی بڑی شان ہے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الحرب. فرمایا ابھی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں قرآن نہیں، بولو جس کے سینے میں قرآن نہیں، وہ سینہ ویران گھر کی طرف ہے، وہ ویران ہے. اپنے سینوں کو ویران مت کرو، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت تم کرو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت کرو. یہ اللہ کا مقدس کلام، یہ جس کو اللہ نے نصیب کیا اور بھی وہ حافظ قرآن بنا. خدا کی قسم حافظ قرآن کی بڑی شان ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حافظ قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھنے کے بعد صحیح خارج و صفات کے ساتھ اس نے قرآن سینے میں سجا لیا، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، دنیا میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، کیا فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہے گا مولا میں اکیلا داخل نہیں ہوں گا. سبحان اللہ. یا اللہ میں جنت میں اکیلا داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے خاندان میں سے وہ 10 لوگ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے، مولا ان سے آگ ہٹا، ان سے سارا سلسلہ ختم کر کے میرے ساتھ ان کو بھی
قرآن پڑھنے والے، میرے قرآن کو سینے میں سجانے والے، میں نے مان لیا ہے تیری شفاعت بھی آج قبول ہوگی، 10 لوگوں کو لے جا جنت میں، سبحان اللہ۔ جنت مجھے ملے نہ ملے، جنت مجھے ملے نہ ملے، آسرا تو ہے۔ اور فرمایا جب حافظ قرآن جنت میں جائے گا، رب فرمائے گا پیارے وَزَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ کے تحت اپنی آواز کو بہتر بنا کر، خوشتر بنا کر، اچھی سے اچھی بنا کر جنت میں چلتا جا، قرآن پڑھتا جا۔ جتنی دیر قرآن پڑھنے میں لگے گی اتنی جنت تیری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنے میں جتنا وقت لگے گا، جتنا قرآن تجھے یاد ہے پڑھتا جا، جنت تیری ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں دوستو، قرآن پاک آگے ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ آنے والا رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ قرآن قیامت